زنا ہو، شراب ہو، جوا ہو، چوری ڈکیتی ہو، یہ سب چیزیں تو عام سی بات ہیں۔ جس کے ذہن سے آخرت کا تصور ہٹ جائے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی بیٹی کا منہ کالا بھی کر سکتا ہے۔ یہ بزرگوں نے فرمایا جب انسان کے ذہن سے آخرت کا تصور ختم ہو جائے، حساب دینے کا خوف نکل جائے، اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف ختم ہو جائے تو ہر چیز اس سے ممکن ہے، بلکہ وہ بھیانک گناہ بھی کر سکتا ہے جو جانوروں سے بھی صدور نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آخرت کے تصور کے ساتھ جئیں۔ زندگی بہت تیزی سے 12 بج رہے ہوں رات کے تو گھڑی جیسی ہی آگے بڑھ گئی، ہو سکتا ہے آپ کو اس بات کی خوشی ہو کہ 1 بجنے والے ہیں، 2 بجنے والے ہیں، لیکن یہ گھڑی ہمیں بتا دیتی ہے کہ پھر 12 تو بجنا ہی ہے، 12 بجنا ہی ہے۔ 1 بجیں گے، 2 بجیں گے، 3 بجیں گے، لیکن یہ کانٹا گھوم کر کے واپس پھر 12 پہ لے آتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری زندگیاں ہیں۔ جو لوگ ہیپی برتھ ڈے میں اتنی خوشیاں مناتے ہیں، پٹاخے اڑا رہے ہیں، موم بتیاں گل کر رہے ہیں اور کیک سے کھیل رہے ہیں، انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میری زندگی اور ترقی پذیر ہے۔ اس بات پر تو اب بڑے بڑے پارٹیاں، بڑے بڑے فنکشن ہال بک ہونے لگ گئے ہیں۔ نادان ہے انسان جو موت کے قریب جا رہا ہے، وہ خوشیوں میں رقص کر رہا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہے کہ 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو گیا اور موت سے قریب ہو گیا۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے، آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ اگلے 6 دن کے بعد تمہاری موت آنی ہے تو مجھے بتاؤ اے مسلمانوں، کتنی پارٹیاں مناؤ گے؟ کون سی اینیورسری کرو گے؟ زندگی کے یہ دن ختم ہونے پر تم خوشیاں کس طرح مناتے ہو؟ بلکہ اللہ رب العزت کے حضور لوٹ آنے کی فکر اور بڑھ جانی چاہیے۔ پچھلے سال میری عمر 30 سال کی تھی، اب 31 سال ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے مہلت دیا تھا وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو زندگی کا جو خلاصہ ہے، جو بزرگوں نے بھی فرمایا، ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، شارٹ پیریڈ ہے، وقت کی قلت ہے۔ میں نے شاید اس سے قبل بھی آپ کو بتایا ہوگا، ایک کیلکولیشن میرے ایک استاد نے بتایا تھا، روزانہ آپ اپنی زندگی میں 8 گھنٹے سو جاتے ہیں، 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے آپ سوتے ہیں۔ پتہ ہے اس سے زیادہ بھی سوتے ہوں گے لوگ، لیکن 8 گھنٹے کا ہی اگر حساب کرتے ہیں تو 24 میں سے 8 کا مطلب ہوا 1/3 حصہ، 1/3۔ 8 8 16، 8 3 24۔ 24 کو اگر 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو 1/3 حصہ ہم روز سوتے ہیں، 1/3۔ اور اگر کسی کی زندگی 60 سال کی ہوئی تو 60 کا اگر 1/3 نکال دیں تو 20 سال ہوتے ہیں۔ 60 سال والا آدمی 20 سال صرف سویا ہے، 20 سال صرف سونے میں گزر جاتے ہیں۔ اور پھر بچپن کے ایام نکال دیں، پھر بڑھاپے کے دن نکال دیں، پھر اس نے کھانے پینے اور اپنی حاجات میں جو لگایا ہے وہ نکال دیں، اور پھر جو دوست و احباب کے ساتھ گپیں لگانے میں لگایا ہے وہ نکال دیں، تو رب تعالیٰ کو دیا ہوا وقت جو ہے وہ انگلیوں میں بھی گننا مشکل ہو جائے گا۔ بہت کم وقت ہم نے اپنے رب ذوالجلال کے حضور دیا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا، انسان جلد باز ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ اکثر یہ جو ہمارے پاس صدمے آتے ہیں یہ ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ تمہیں واپس لوٹنا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب تمہاری زندگی میں کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، یا تمہارے مال میں کچھ خسارہ ہو جائے، یا تمہاری طبیعت خراب ہو جائے، تو سمجھ لینا یہ تینوں علامتیں ہیں، الارم ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کی طرف پھر سے بلا رہا ہے۔ تمہارے عزیز کا انتقال ہوا تو سمجھ جاؤ کہ میں بھی جانے والا ہوں۔ جس طرح میرا بھائی چلا گیا، میری ماں گئی، میرا باپ گیا، یا میرا بیٹا یا میرا رشتہ دار گیا ہے، اسی طرح سے جب تمہارے مال میں خسارہ ہو تو تم لوٹ آتے ہو اللہ کے حضور۔ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ پلٹ آؤ۔ یا پھر بیماری آئی تو خوف ڈر
کہ پتہ نہیں اس بیماری میں مر نہ جاؤں. تو میرے عزیزوں، بارہا ہماری زندگیوں میں رب تبارک و تعالیٰ یہ الارم دیتا ہے کہ تم میرے بندے اور میری طرف آنے والے ہو. لیکن انسان اتنی جلدی بھولتا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے 3 دن کے بعد وہ اپنے معمولات میں ہے. بلکہ ہم نے تو قبرستان میں ٹھٹا مار کر ہنستے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. ادھر مردے کو دفن کر رہے ہیں، ادھر لطیفے سنا رہے ہیں. قبرستان میں مذاق مستیاں چل رہی ہوتی ہیں. کیسے ان کے سخت اور کٹھور دل ہیں، ان کے دل کالے ہو گئے. دنیا سے جانے والے کے غم میں نہ روتے، لیکن اپنی آخرت کو یاد کر کے تڑپ تو جاتے کہ یہ چھوٹی سی قبر میں مجھے بھی لوگ دبا دیں گے، دفن کر دیں گے. جسے اپنے آخری گھر کا خیال ہو وہ کیسے مذاق کرے گا، قبرستان میں کیسے ہنسے گا. میرے عزیزوں، یہاں پر بات صرف اور صرف مجھے اتنی کرنی ہے کہ انسان اگر بھول جائے تو یہ بہت لمبا بھول جاتا ہے، جلدی پلٹتا نہیں. اسی لیے آپ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو اپنے رب کو اور اپنے خدا کو بھلا کر اپنی زندگی کو ہی حقیقی منزل سمجھ بیٹھے. ایک آیت میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. اللہ فرماتا ان لوگوں کی طرح مت بنو جو اللہ کو بھول گئے. تمہیں کس نے بنایا تھا یہ بھول گئے. کون کھلا رہا ہے یہ بھول گئے. کون تمہاری زندگی کے نشیب و فراز کو طے کرتا ہے بھول گئے. اگر بھول جاتے ہو تو پھر ہوگا کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ایک وقت آئے گا کہ اللہ ان کو خود کو بھلا دے گا. یعنی تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے کہ میں کون. یہ وقت آتا ہے جو اللہ کو بھول گئے، مرنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو بھی نہیں یاد رکھ پاتے. جاؤ بستروں کے پاس جن کی روح نکل رہی ہوتی ہے پوچھ کے دیکھو کہ نام کیا ہے، وہ آئیں آئیں کرتا رہتا ہے. ہاں، سکرات کا وقت یہ معمولی نہیں ہوتا. میں سب کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، بہت ساری اچھی موتیں بھی ہیں، لیکن میرے عزیزوں جو اللہ کو بھول کر پوری زندگی گزارتے رہ گئے، آخری وقت ایسا آتا ہے ان کا اپنا آپا انہیں یاد نہیں رہتا، ان کا نام تک یاد نہیں رہتا. ان کی اولاد سامنے کھڑی رہتی ہے لیکن وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے، وہ کون ہے، یہ کیوں. وہی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو اسی زندگی کو حقیقی سمجھ بیٹھے اور اللہ کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے. مولانا فرماتے ہیں، مولانا روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک شخص نے ایک طوطا پالا تھا اور اس کی آواز اسے اچھی لگتی تھی. اس طوطے کو اس نے کلمہ سکھایا تھا، رٹا مار کر کے طوطا بار بار یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا. طوطے سے اسے بڑا پیار تھا. ایک دن اس کے پنجرے کے پاس ایک بلہ آیا. طوطا باہر نکلا تھا، بلے نے پنجہ مارا. جیسے ہی اس طوطے کے سر پر پنجہ مارا، طوطا ٹائیں 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 کرتا رہا اور مر گیا. بلے نے اس کو اچھی طرح سے پھاڑ دیا. مالک دیکھ رہا تھا طوطے کا. یہ مولانا روم جب کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ روح کی گہرائی میں اتر کے بتاتے ہیں، کوئی کہانیاں نہیں سناتے. اس سے زندگی کا کوئی نہ کوئی ایک اہم بات کھلتا ہے. مالک آیا اور دیکھا کہ اس کا پالا ہوا طوطا مر گیا، لیکن بلہ جب پنجہ مارا تو یہ کافی چلا رہا تھا. اس بات کو لے کر وہ مالک جو ہے طوطے کا غمگین ہو گیا اور رونے لگ گیا. لوگ آئے، کہا کہ میاں کوئی رشتہ دار تھوڑی نہ مرا ہے، اتنا غم کر رہے ہو. طوطا مرا ہے، دوسرا طوطا لے آؤ، پھر پالو، پھر وہ تمہاری تربیت میں ویسے ہی بن جائے گا جیسے پہلا طوطا تھا. اس مالک نے کہا میں اپنے طوطے کی موت کے غم میں نہیں رو رہا. طوطا طوطا تھا، مسئلہ میرے لیے وہ نہیں ہے. میں نے اس طوطے کو کلمہ پڑھایا تھا، سکھایا تھا. رٹ کر کے یہ بار بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا. طوطا صبح شام پنجرے میں بولتا رہتا تھا. لیکن آج میں نے حیرت سے دیکھا جب بلے نے اس طوطے پر پنجہ مارا
تو طوطا لا الہ الا اللہ کہنے کی بجائے اپنی اصلی آواز نکال رہا تھا، ٹائیں 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 ٹائیں، جو اس کی آواز ہوتی ہے۔ تو یہ مالک کہتا ہے کہ میں نے اتنے سالوں جو محنت کیا وہ چیز ہی میں بھول گیا، جب پنجہ اس کے اوپر پڑا مجھے اس بات کا خوف ستا رہا ہے کہ جب ملک الموت کا پنجہ ہم پر پڑے کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی آواز آ جائے اور کلمہ ہم بھول جائے۔ ہوتا ہے میرے عزیزوں، ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے متعلق سنا گیا ہے کہ جب ان کی روح نکلنے کا وقت قریب آیا تو وہ گانے لگ گئے، کسی کو گالی گلوچ کرنے لگ گئے۔ گالی دینے کی عادت تھی بچپن سے، بات میں گالی دیتے تھے۔ کسی نے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا ایک بوڑھی عورت کو تو وہ گالی دینے لگ گئی، ایسی گالیاں کہ پھر وہ کفریات تک بھی پہنچ سکتی ہیں۔ خدا کو گالی دینا، اللہ کو گالی دینا، یا اس کے سامنے جس کا ذکر ہو اس کو گالی دینا۔ انسان اپنی اصلیت پر آ جاتا ہے مرنے کے وقت، لیکن یہ حالات ان کے لیے ہیں جو زندگی میں اللہ کو بھولے رہے۔